کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے ابھی وہ گھریلو حالات اور تنخواہ کے حوالے سے ذکر کیا، تو ہمارے یہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ آمدنی بڑھے گی تو ہمارے گھریلو اخراجات پورے ہوں گے۔ کیا بچت کر کے بھی گھریلو اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں؟ روکھی سوکھی بندہ کھائے تو بھی گزارا تو ہو سکتا ہے۔ بریانی جتنا ستائے گی نا اتنا وہ سادہ روٹی نہیں ستائے گی۔ سبزی اور دال کھائیں گے نا یہ اتنا نہیں ستائے گی جتنا مرغن بریانی ستائے گی۔ تو آپ دیکھیں، آپ سروے کریں گے نا تو مالداروں میں آپ کو امراض زیادہ ملیں گے، شوگر زیادہ ملے گا، کیونکہ وہ بوتلیں آئس کریم ہے، اور غریب آدمی آئس کریم اور بوتل کا نام تو سنتا ہے، نصیب کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 25 روپے کی بوتل کیسے پیے گا یار یہ بیچارہ؟ تو غریب آدمی تو نہیں پی سکتا، تو مالدار یہ چیزیں استعمال کرے گا۔ اچھا، غریب کے گھر میں کبھی سبزی، کبھی دال، کبھی گوشت بھی آ جائے گا، تو کبھی اڑوس پڑوس کو عقیقہ ہوا تو آ جائے گا، تو اس طرح کی ترکیب رہے گی۔ تو یہ تو امام کے لیے آ جائے گا، باقی عام غریب آدمی، مجھے تو پتا ہے نا کہ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ایک عیسائی بھائی کا پتا چلا تھا کہ بیچارے وہ بقرعید میں گوشت ملتا تھا ان کو صرف قربانی کا، باقی گوشت ہم نہیں خرید سکتے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ تو ایسے لوگ جنہیں غریب، آپ کو مزدور، یہ اس طبقے میں شوگر کم ملے گا، دل کے امراض کم ملیں گے۔ باقی بیچارے مالدار جو ہیں ان کے امراض زیادہ، ان کے وزن بیچاروں کے بدن کے زیادہ، اور اس طرح مطلب یہ کہ کولیسٹرول وغیرہ اور اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں، یہ آپ کو، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان میں زیادہ ملیں گے۔ غریبوں میں بھی امراض ملتے ہیں، لیکن آپ اگر ان کا سروے کریں گے نا تو شاید غریبوں میں یہ چیزیں کم ملیں گی۔ یہ بھی غریب بھی چاہتا ہے کہ میں یہ چیزیں سب کھاؤں، لیکن کھا نہیں پاتا غربت کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم کو جس حال میں اللہ نے رکھا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو مالدار احتیاط کرتا ہے، پرہیزیاں کرتا ہے، بیماریاں اس میں بھی نہیں ہوتی، کم ہوتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر اپنی اپنی قوت مدافعت ہوتی ہے، ڈیفینسیو پاورز جو بیماریوں سے بچاتے ہیں، اس کو قدرتی طور پر یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال لے کے ان مانو کر غریب اچھا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہیں تو سونے کے پہاڑ ساتھ چلیں، ہے نا، لیکن اختیار قصدن ارادتن کیا اختیار کیا؟ فقر، غربت، ہے نا، اختیار کیا نا خاص کا، یعنی کہ رات کا کھانا کھا لیا، ناشتے کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے اپنے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ روایتیں پڑھی ہوں گی، اتنا مضبوط توکل۔ ہمارا پہلے ہم جو چھوٹے ہوتے تھے نا تو فریج کا نام نہیں سنا تھا، جو کچھ کھانا بچتا تھا یا تو وہ چھینکے میں ٹانگتے تھے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ان کو پتا ہوگا، چھینکا، وہ ہوا لگے اور یہ بچ جائے روٹی وغیرہ ایک آدھ دن کے لیے، ورنہ یہ کہ وہ فقیروں کو، فقیریں بھی سدائے لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کو دے دیتے تھے بچا کھچا، دوسرے دن کے لیے رکھنا، کیا رکھیں، ناراض ہو جائے، خراب ہو جائے گا۔ تو پھر فریج آیا، تو فریج کو میں اینٹی توکل بولتا ہوں کہ یہ مطلب وہ بس یہ سنبھال لیتا ہے، کہ ورنہ ہم بھی یہ ایسے ہو جاتے کہ چلو یار کل کے لیے کھانا نہیں ہے، کل نیا۔ تو خیر، تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا، اور دن بھر میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، ایک بار۔ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں، 5 ٹائم کا کھانا کھائیں گے۔ آپ بولو نہیں یار 3 ٹائم کا، بیچ میں جو کیک پیسٹریاں چلتی ہیں اس کا کیا، یہ بھی تو کھانا ہی ہے نا ایک طرح کا۔ بڑے مزے سے بولتے ہیں لوگ کہ میں تو تراویح کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ پھر تھوڑا اگر ڈیپ جائے نا تو اس کو دیکھیں نا، یہ مغرب کے ٹائم پر جو کباب سموسوں پر اس کا حملہ ہوتا ہے نا، بے دردی کے ساتھ چبانا، کس نے؟ وہ نگلے جا۔ پھر وہ بڑے دن، جب یہ سارے بڑے دن کے آخری 10 دن زیادہ بڑے ہوتے ہیں،
اس میں لیلۃ القدر کا بھی زیادہ چانس ہے، اس میں بیچارہ بخار میں تپ رہا ہوگا، پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ یوں مطلب مغرب کے ٹائم پر اذان کے ٹائم پر ڈٹ کر اس نے بھرنا ہے. اب اس کو بھوک ہی نہیں، کھائے گا کیا؟ تراویح میں تھوڑا اپ ڈاؤن ہو لے گا نا، تو یوں تھوڑا بھوک بنے گی، جگہ بنے گی تو اس میں داخل کرے گا کچھ بریانی اور مزید مطلب تلی ہوئی چیزیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تراویح کے بعد کھاتے ہیں. تو جس کو یہ گر پتہ نہیں ہوتا نا، وہ سمجھتا ہے یار بڑا بہادر آدمی ہے، تراویح کے بعد کھاتا ہے، روزہ رکھ کے اس کو بھوک ہی نہیں لگتی. بھوک اس نے رکھی کب تک لگے گی. خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو زیادہ تنخواہ کے بدلے واجبی تنخواہ اچھی ہے جو آپ کو سرکشی کی طرف کم لے جائے گی. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب کسی سے ناراض ہوتے تو آپ فرماتے اللہ تجھے مالدار کرے اور طاقتور کرے. تو یہ بطور بددعا فرماتے تھے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے اس کا لکھا ہے کہ یہ چونکہ اس سے ناراض ہوئے نا یہ، تو اب ناراضی میں فرمایا تو یہ مالدار ہوگا تو مال کی وجہ سے سرکشی میں بڑھے گا، گناہوں میں پڑے گا، اور طاقتور ہوگا تو ظلم و عدوان کا رخ کرے گا. اس کیا یعنی اس کی مراد یہ ہے یہاں، ورنہ یہ تو بہت بڑی دعا ہے. پیر صاحب مرید ہوتے ہی مجھے تو بانڈ لگ گیا، پیر صاحب نے دعا تو کیا دی، میں مالا مال ہو گیا، جاتے ہی میری نوکری لگ گئی. ہمارے یہاں پیر صاحب کی عظمتیں یوں ہیں، ہمارے یہ مدنی باہر ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے پیر صاحب اچھا ہے، اور اگر پیر صاحب کسی کی بیعت کی اور چلے تو راستے میں جیب کٹ گئی اور گھر پہنچے تو پتہ چلا ڈکیتی ہو گئی. یار یہ پیر صاحب اچھا نہیں ہے، مرید ہوتے ہی یہ مسائل ہو گئے. ہمارے ہاں یہ پیری مریدی یہ دنیاوی مسائل ہیں. حقیقت میں پیر دنیاوی مسائل کے لیے نہیں ہے، ہماری آخرت کے لیے، ہماری ایمان کے تحفظ کے لیے اور ہمیں جنت میں پہنچانے کے لیے. دنیاوی تکلیفیں تو یہ کربلا والوں کو بھی آئی تھی کہ کربلا والے امام جیسا کوئی امام نہیں، کربلا والے پیر و مرشد کی طرح کوئی پیر و مرشد نہیں. امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پیر کہاں ملے گا، ان جیسا امام کہاں ملے گا، ہے نا. لیکن کتنی تکلیفیں آئیں، کتنی آزمائشیں آئیں جو ان کے درجات کو مزید بلند کر گئی ہیں. تو جنتی صحابی ہیں، صحابی ابن صحابی ہیں امام حسین تو، اور ہر صحابی یہ نبی جنتی، چار یاران نبی صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. جنتی. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق اور عمر بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، والدین مصطفیٰ جنتی جنتی، عشرائے مبشرہ جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ.
انشاءاللہ نیت کرتا ہوں آج بغدادی کسوٹی بھی کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ امام صاحبان کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ.